بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستوں، آج کے واقعے میں آپ لوگوں کے ساتھ سخاوت بی بی فاطمہ الزہرا کا واقعہ شیئر کروں گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 350 صحابیوں کے ساتھ اپنا دربار لگا کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ تمام حضرات کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑ کر میرے خاندان کا ہر بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ میں اپنے خاندان کا واحد بندہ ہوں جو آپ پر ایمان لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ، میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور نہ بھی ملے تو خدا کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہو کیا چاہتے ہو، تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں، بہت زیادہ غریب ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور 350 صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، ہے کوئی خدا کا نیک بندہ جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ تو وہاں بیٹھا ایک صحابی جلدی سے کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، میری سواری یہیں باہر ہی کھڑی ہے، وہ سواری میں اس کو عطا کرتا ہوں ہدیۃً تحفۃً۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو اس شخص کو لباس دے سکے؟ تو حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان، میری آل قربان، میری آنے والی نسلیں قربان، آپ کی ذات کی خاطر میں اس شخص کو کپڑے عطا کرتا ہوں۔ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی یہاں جو 2 روٹی کے بدلے میں اس شخص کو کھانا کھلائے اور اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں؟ تو تمام صحابہ نے سر نیچے جھکا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ سودا تو بہت سستا تھا کہ 2 روٹی کے بدلے میں جنت کی پرماننٹ ٹکٹ لے لو، لیکن تمام صحابی سر جھکا کر نیچے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی الفاظ دہرائے کہ اس محفل میں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو میرے اس غلام کو 2 روٹی کھلائے؟ تب بھی تمام صحابہ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور حضرت سلیمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جتنے بھی صحابہ موجود ہیں وہ آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی صحابہ موجود ہیں، کسی کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 3 دن کا، بھلا وہ کیسے اس آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرے در سے خالی جائے گا؟
حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری مجھ پر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان، تم اسے کہاں سے کھانا کھلاؤ گے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور وہ اس شخص کو ساتھ لے کر ایک ایسے در پر گئے جس در پر زندگی میں کوئی خالی نہیں لوٹا، وہ دروازہ جہاں پر جبرائیل امین بھی اجازت لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی اور در نہیں، یہ کوئی اور دروازہ نہیں، یہ سخی فاطمہ کا گھر ہے، مولا علی مرتضیٰ کا گھر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو لے کر فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا بیٹی، میں چچا سلیمان ہوں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے کہا چچا کیا کام ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی، آپ کے والد کے پاس ایک شخص آیا ہے جو کچھ دنوں کا بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، آپ اسے کھانا کھلا دیں۔ بی بی نے جب یہ بات سنی تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا چچا سلیمان، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس شخص سے علیحدہ ہو کر میری بات سنیں گے؟ حضرت سلیمان فارسی نے ایسا ہی کیا اور بی بی نے رو کر کہا چچا، میرے گھر میں تو 3 دن سے فاقے ہیں، میرے دونوں شہزادے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھلا میں اس شخص کو کیسے کچھ دے سکتی ہوں؟ آپ مہربانی کر کے اس کو کسی اور در پر لے جائیں۔ جب یہ بات حضرت سلیمان فارسی نے سنی تو انہوں نے کہا بیٹی، یہ آپ کے بابا کا غلام ہے، یہ آپ کے بابا پر ایمان لایا ہے، بھلا میں وعدہ کر کے آیا ہوں آپ کے بابا سے، کہاں لے کر جاؤں؟ جب یہ بات بی بی نے سنی تو انہوں نے کہا اچھا چچا جان، 2 منٹ رکیے، میں بس ابھی آئی۔ اس کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی خوبصورت چادر لاتی ہیں اور حضرت سلیمان فارسی کو دے کر کہتی ہیں چچا جان، اسے اپنے پہلو میں چھپا لیجئے اور سامنے ایک تاجر یہودی سامون کی دکان ہے، اس پر جا کر یہ بیچ دیجئے اور کچھ اناج لے آئیے اور اس شخص کو کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت سلیمان فارسی وہ چادر دیکھنے لگے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا اے چچا، یہ کوئی عام چادر نہیں، یہ خاتون جنت کی وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت اس کے بابا جان نے اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ فاطمہ، اس دنیا میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، قیامت والے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پہ رکھوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے والد پر، ان کی عزت پر، ان کی آل پر۔ یہ چادر آپ بیچ دیجئے اور اس کے عوض میں کچھ اناج لے جا کر میرے بابا کے اس مہمان کو کھلا دیجئے۔ حضرت سلیمان فارسی جب سامون کی دکان پر پہنچے تو اس نے جب دیکھا کہ سلیمان فارسی آئے ہیں تو اس نے فرمایا کہ اے سلیمان فارسی، آپ یہاں خیریت تو ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا اے سامون، یہ چادر تم خرید لو اور اس کے بدلے میں مجھے اناج دے دو۔ سامون وہ چادر دیکھ کر حیران ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، آج میں بی بی فاطمۃ الزہرا مولا علی علیہ السلام کی زوجہ کی یہ چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے عوض میں کچھ اناج مجھے دے دو۔
और सामून जल्दी से तराजू उठा के अनाज तोलने लगा। लेकिन अनाज तोलते तोलते उसने हज़रत सुलेमान फ़ारसी से सवाल किया, ए सुलेमान, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, ए सामून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम आया है जो बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा के दर पर आया है और बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा के घर खिलाने को कुछ नहीं, इसलिए वो अपने सर की ये चादर बेचकर अपने मेहमान का पेट भरना चाहती हैं। ये बात सुनने ही थी कि सामून के हाथ से तराजू नीचे गिर गया और वो दौड़ता हुआ अंदर घर की तरफ भागा और हज़रत सुलेमान फ़ारसी हैरत से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक किताब लेकर आया और कहने लगा, ए सुलेमान, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरे नबी की बेटी सच्ची है, तेरे नबी के घर वाले सच्चे हैं, मैं कुर्बान जाऊं उनकी ज़ात पर, उनकी आल पर। हज़रत सुलेमान फ़ारसी को कुछ समझ न आई। उसने पूछा, ए सामून, क्या कहना चाहते हो? सामून ने कहा, ए सुलेमान, ये देखो, ये हमारी किताब है, लेकिन ये किताब हमारी है, इसमें बातें तेरे पैगंबर की बेटी की हैं। इसमें लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी बेटी इतनी सखी होगी कि उसके दर से कोई खाली नहीं जाएगा। एक मेहमान आएगा जिसका पेट भरने के लिए तेरे पैगंबर की बेटी अपने सर की चादर बेच देगी। ये बात सुनते ही हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आँखें नम हो गई। उसके बाद उस यहूदी ताजिर ने जल्दी से अनाज तोला और हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दे दिया और कहा कि ये अनाज तुम ले जाओ और साथ में बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा की चादर भी ले जाओ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी वो अनाज लेकर वापस लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि उसके पीछे पीछे सामून भी आ रहा है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, ए सामून, अब तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तुम्हारा काम तो ख़त्म हुआ। सामून ने कहा, ए सुलेमान, मैं कुर्बान जाऊं इस दुनिया के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये अनाज तुम सखी फ़ातिमा को देकर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। मैं कुर्बान जाऊं उनकी ज़ात पर, मैं कुर्बान जाऊं उनकी आल पर, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर उसने साथ ही कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का खूबसूरत वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मज़ीद खूबसूरत वाक़यात देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक अगली नसीहत भरी खूबसूरत कहानी में। आप लोगों ने मेरे हक़ में दुआ करनी है। तब तक के लिए अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।